5 ذی القعدہ اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں اسلامی تاریخ پر۔ اور آج جس مقام کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے عرفات کا میدان۔ مکہ معظمہ سے مشرق کی سمت سے طائف جانے والی جو سڑک ہے اس سے تقریباً 16 کلومیٹر کی دوری پر میدان عرفات واقع ہے۔ جنت سے نکلنے کے بعد اسی جگہ پر آدم اور حوا علیہ السلام کی یہاں پر ملاقات ہوئی تھی اور یہیں ایک دوسرے کو انہوں نے پہچانا تھا، اسی لیے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ میدان عرفات ہی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے ارکان سکھائے تھے، اور اسی میدان میں صحابہ اکرام کو دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی گئی تھی، اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر حجۃ الوداع کا تاریخی خطبہ دیا تھا، جس میں تمام جاہلانہ رسموں کا خاتمہ فرمایا تھا اور دنیا انسانیت کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض انجام دینے کی تعلیم دی تھی، اور اپنی امت کو خدا کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کا طریقہ سکھایا تھا۔ اور اسی جگہ پر قیامت کے دن میدان حشر قائم ہوگا اور بندوں کا حساب کتاب ہوگا۔ دنیا بھر سے عازمین حج 9 ذی الحجہ کو اسی میدان میں پہنچ کر فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ عرفات میں ٹھہرنے کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ اور بات کریں اللہ کی قدرت کی کہ سمندری مخلوق کی اللہ کس طرح حفاظت کرتے ہیں، بڑے ہی رحیم و کریم ہیں، اپنی مخلوق کی ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ زمین کی مخلوق ہو، سمندر کی ہو۔ سمندر کے بارے میں بڑی عجیب بات ہے کہ جاڑے کے موسم میں جب سخت سردی ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جمنے لگتا ہے، تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پورا سمندر جم کر برف بن جائے گا، جس سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ لیکن یہاں اللہ کی قدرت اپنا کرم دکھاتی ہے، اور سمندر کے اوپر برف کی ایک موٹی تہ اللہ جما دیتے ہیں جو پانی کے اوپر تہتی رہتی ہے، جس سے نیچے کا پانی جمنے سے بچ جاتا ہے، اور پوری مخلوق وہاں سکون سے زندہ رہتی ہے، بڑے مزے کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہر طرح سے اپنی مخلوق کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور طواف کے بعد سعی کرنا فرض ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لائے تو اس کے ساتھ چکر لگائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اور فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ صفا مروہ کی سعی جو ہے طواف کے بعد کرنا ضروری ہے۔ اور سواری پر سوار ہونے کے بعد کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے اور سفر کے لیے نکلتے تو سواری پر بیٹھ جاتے اور 3 مرتبہ تکبیر فرماتے اور دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت پر بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کی 1000 آیت اللہ کے راستے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کا نام نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائیں، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، پھر اپنی نماز اس لیے لمبی کر دے کہ کوئی آدمی اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے، یہ شرک خفی ہے۔ یہی نہیں، پوری 24 گھنٹے کی زندگی میں نامعلوم کتنی مرتبہ ہم سب شرک خفی کرتے ہیں، کن کن مقامات پر کرتے ہیں۔ اور یہی سب کچھ جاننے کے لیے فوراً حلقہ جوائن کر لیجئے صلاتی حیاتی کا، اور جوائن کرنا مشکل نہیں ہے، صرف ایک نمبر ڈائل کرنا ہے، اس کا نمبر ہے 0333130829 جیسے ہی صلاتی حیاتی کا حلقہ ڈائل کرتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، وہاں ہم شرک کی آپ کو بہت ساری اقسام بتاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شریعت الہی میں، دین الہی میں احکام الہی کی کتنی اقسام ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور 2 بہت ہی بری چیزیں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں، یعنی بوڑھے آدمی کا دل۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کا پھل ہمیشہ سائے میں رہے گا۔ اور طب نبوی سے علاج کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجوہ جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے بھی شفا ہے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور اچھا سلوک کرنے اور رشتہ داروں کو مالی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، ناپسندیدہ کاموں اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان کو یاد رکھو۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 30 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔